AML اور CFT ہے کیا ہے, اس کے خدوخال کیا ہے؟ کسی کالے پیسے کو یا ڈرٹی منی کو وائٹ کرنا یا سفید کرنا, یہ صاف کر دینا. پیسے پہ ٹیکس ادا نہیں کیا جاتا, وہ پیسے کو فراڈ سے کمایا گیا ہے, تو اب اس پیسے کو سسٹم میں کیسے ان کیا جائے, ایک منی لانڈرنگ کا یہ ایک چھوٹی سی ڈیفینیشن ہے. پاکستان یہی وجہ تھا نا, پاکستان گرے لسٹ میں رہا تو اس کے بہت سے مشکلات کا سامنا پاکستان کو کرنا پڑا. 21 اکتوبر 2022 میں ایگزیکٹ ڈیٹ یاد پڑ رہی ہے, جس پاکستان کو اناؤنس کر دیا گیا کہ آپ گرے لسٹ سے باہر. تمام کنڈیشنز تو پوری کر دی ہیں, لیکن کرپشن ہمارے یہاں ہے, برائب ہمارے یہاں موجود ہے, اسمگلنگ ہمارے یہاں موجود ہے, تو ہم ابھی تک ان کی واچ لسٹ میں ہیں. اس ایکٹ کے تحت کون سے اقدامات متعارف کروائے گئے؟ 2010 میں اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ, جو کہ بعد پیسج آف ٹائم اس کو امینڈیٹ کرتے رہا. 2020 تک انہوں نے امینڈ کر لیا سارا. FI پہ اور DNFBP پہ اپلائی ہوا, پاکستان میں اپلائی ہو گیا فوری طور پہ, اور اس کو وہ لوگ لے کے چل رہے ہیں. AML کن اداروں پر ویسے لاگو ہوتا ہے؟ جتنے بینکس وغیرہ ہیں سب پہ لاگو ہے, لازمی ہے, اور جتنی ڈیزگنیٹڈ نان فائنینشیل بزنس پروفیشن ہے سب پہ لاگو ہے. اس کو مانیٹرنگ کر رہے ہیں وہ کون سے ادارے ہیں؟ FBR DNFBP کو ریگولیٹ کر رہا ہے, اسٹیٹ بینک کر رہا ہے, فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کو ریگولیٹ کر رہا ہے. پاکستان میں کاروبار ہیں جو DNFBP اس کے انڈر میں آتے ہیں, تو ریئل اسٹیٹ کا, پھر آ جائے گولڈ سے ریلیٹڈ, جو سلور سے ریلیٹڈ, اس کے علاوہ تمام لائرس. DNFBP ہے, اس کی رجسٹریشن کروانی لازمی ہے. جو DNFBP کے اندر میں آتا ہے سب کو رجسٹریشن کرنا لازمی ہے, اس کے بغیر گزارا نہیں. FBR سے آپ کو ریگولیشن کرانی ہے, DNFBP والوں. چھوٹے چھوٹے کاروبار ہیں ان کو مستثنی ایسے, جو کاروبار DNFBP کے انڈر میں آ رہے ہیں نا, جو ریلیٹڈ ہیں, وہ ان سب کو رجسٹر لازمی. جو اس سے باہر ہیں ان کو ہونا لازمی. سمپل سروسز اکاؤنٹنسی کی دے رہے ہیں ملک کے اندر ہی, ان کو ضرورت نہیں کرنے کی, ان کو رجسٹر کی ضرورت نہیں. DNFBP ہے جو مالیاتی اداروں سے مختلف کیسے ہے؟ اسٹیٹ بینک کی تمام مانیٹری پالیسی ان کے لیے بناتا ہے, فسکل پالیسی ان کے لیے بناتا ہے, تو ڈائریکٹلی وہ اسٹیٹ بینک کے انڈر میں آتے ہیں. ریئل اسٹیٹ وغیرہ یا گولڈ سے ریلیٹڈ لوگ ہیں, سلور سے ریلیٹڈ جو ہیں, جو پریشیس اسٹون کے ڈیلرز وغیرہ ہیں, ان کے انڈر میں نہیں آتے, اس لیے وہ بالکل ان سے الگ ہی ہو گیا. DNFBP ہے یا CFT ہے یا AML ہے, ٹیکس گزار نہیں ہے, اس پہ بھی لاگو ہوتا ہے. خریدنے جاتے ہیں پراپرٹی تو ان پہ ٹیکس ڈبل ہو جاتا ہے نا. ریگولیٹ کے ساتھ کس طرح بہتر تعاون کر سکتے ہیں؟ DNFBP کی اویئرنیس ہے ہی نہیں. پراپرٹی لینے جائیں تو معلومات نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں ہاں بھائی کیا لینا, آپ کو یہ لینا, اچھا لیجیے لیں, وہ سوچتے بھی نہیں ہے کہ بھائی کیا ہو سکتا ہے. DNFBP پہ کس طرح کردار ادا کرتا ہے یہ SCP؟ تو وہ جو کمپنی جو ڈائریکٹ SCP کے انڈر میں آ رہی ہوتی ہیں, وہ پھر ان کا SCP رجسٹر کرتی ہے, ان سے معلومات لیتی ہے, ان کو آڈٹ کرتی ہے, ان کا کمپلائنس کرتی ہے, یہ سب SCP کرتی ہے. السلام علیکم ناظرین, پروگرام ٹیسٹ عوام کے ساتھ میں ہوں افضل ایوبی. ناظرین, جو آج ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے AML اور CFT. اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کیا ہے, یہ کیوں بنایا گیا, پاکستان میں دہشت گردی کی جو لہر ایک اٹھی تھی اس پر قابو پانے کے لیے اور FATF کی جو شرائط تھیں ان کو پورا کرنے کے لیے حکومت نے بہت سی کاوشیں کی. آج منی لانڈرنگ ایکٹ کی کیا صورتحال ہے پاکستان میں, اور یہ کیوں بنایا گیا تھا, اس کے جو قوانین ہیں, قواعد و ضوابط ہیں وہ کیا ہیں, اس پر ہم گفتگو کریں گے. لیکن ناظرین, یہ بہت بڑا ٹاپک ہے جس کو ہم کوشش کریں گے 4 قسطوں میں, 4 پارٹس میں ہم اس کو کریں. پہلے پارٹ میں ہم اس کے خد و خال بیان کریں گے, دوسرے میں ہم اس کے طریقہ کار کو بیان کریں گے, تیسرے پارٹ میں ہم اس کو پاکستان میں کس طرح امپروومنٹ کر رہا ہے اور کہاں کہاں تک سیکٹر میں یہ کامیاب ہو چکا ہے, اور چوتھے پارٹ میں ہم کریں گے اس کی سزائیں کیا ہیں, اس کے جرمانے کیا ہیں. آج یہ پہلا پارٹ ہے ہمارے ساتھ, اور اس پارٹ پر گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں عمر فاروق صاحب. آپ FCA ہیں, MRI کیپ ہیں, ماہر ٹیکس امور ہیں, اور کارپوریٹ سیکٹر میں 30 سال سے زیادہ کا تجربہ رکھتے ہیں. اینٹی منی لانڈرنگ میں ان کا تجربہ اور اس کے قواعد و ضوابط پر, قانون پر ان کی بہت زیادہ گرپ ہے, اور پاکستان کے بڑے ٹیکسٹائل کے بڑے گروپ میں یہ 30 سال اپنی خدمات سر انجام دے چکے ہیں. ملکی اور غیر ملکی پروجیکٹس اور منصوبوں پر کام کر چکے ہیں. عمر صاحب, آپ کو اپنے پروگرام سر خوش آمدید کہتے ہیں. سب سے پہلے عمر صاحب یہ بتائیے گا, AML اور CFT ہے کیا ہے, اس کی بیسک کیا ہے اور اس کے خد و خال کیا ہیں؟ AML اینٹی منی لانڈرنگ اور CFT کمبیٹ دا فائنینسنگ آف ٹیررزم. منی لانڈرنگ ہے کیا؟ منی لانڈرنگ کسی کالے پیسے کو یا ڈرٹی منی کو وائٹ کرنا یا سفید کرنا, صحیح نا بھائی, یہ صاف کر دینا. انلیگل سے پیسے کماتے ہیں جو لوگ, ناجائز سے پیسے کما لیتے ہیں, مثلا اس میں فراڈ ہو گیا, اس میں کرپشن ہو گیا, اس میں ڈرگ ٹریفکنگ ہو گئی, جو بھی انلیگل ٹیکس ایویژن ہو گیا وغیرہ وغیرہ, اس سے جو پیسہ کمایا جاتا ہے اور وہ پیسے پہ ٹیکس ادا نہیں کیا جاتا, وہ پیسے کو فراڈ سے کمایا گیا ہے. تو اب اس پیسے کو کیسے
سے واپس لانڈر کر کے سسٹم میں کیسے ان کیا جائے، اس سلسلے میں ایک منی لانڈرنگ کا یہ ایک چھوٹی سی ڈیفینیشن ہے۔ کالا دھن کو سفید کرنے کے لیے یا ملک سے دوسرے ملک میں ٹرانسفر کرنے کے لیے؟ ہاں بالکل، لوگ کرتے ہیں اس کو، ایسی کئی مثالیں ہیں کہ جس میں لوگوں نے ملک سے دوسرے ملک میں ٹرانسفر کیا اور وہاں سے پھر گھما کے واپس لائے۔ منی لانڈری لفظ اگر میں لفظ بولوں نا، لانڈری مطلب یہ ہوتا ہے کسی چیز کو واش کرنا، تو اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ ہم ڈرٹی منی کو واش کرتے ہیں اور واپس سسٹم ان کر لیتے ہیں، لیکن اصولاً یہ ہے جو غلط، اس سے ملک میں برائیاں اور پھیلتی ہیں۔ ارلی 80s میں ہوا یہ کہ دنیا بھر میں نا ایک ریپڈ انکریز آیا منشیات کی فروخت میں، منشیات کو بنانے میں، منشیات کی اسمگلنگ میں، منشیات کی ٹرانسپورٹنگ میں، اور اس نے کیا کیا کہ آپ کے فائنینشیل سسٹم کو کرپٹ کرنا شروع کر دیا، پوری دنیا میں ہو گیا، اور یہ اتنا پھیلتا چلا گیا ارلی مڈ 80s کے تک کہ G7 کنٹریز کو آپس میں بیٹھنا پڑ گیا، اور بیٹھ کے انہوں نے سوچا کہ ایک ادارہ بنایا جائے جو کہ اس کو کنٹرول کرے۔ سو FATF ڈیزائن کیا گیا، فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس، اور یہ 89 میں بنا۔ اس ادارے نے 40 ریگولیشن اپنی اناؤنس کی جو ہر ایک کو فالو کرنی تھی، ہر ملک کو، ان کے فائنینشیل انسٹیٹیوشن کو، ان سے ریلیٹڈ جتنے اور جو کارپوریٹ سیکٹرز ہیں ان سب کو فالو کرنی تھی۔ اور اس کے بعد آنے والے وقت میں جب 9/11 ہوا امریکہ میں، تو اس وقت 9/11 پہ انہوں نے کیا کیا کہ اس کے بعد انہوں نے ٹیررزم فائنینسنگ کو بھی اسی FATF کا پارٹ بنایا۔ تو جب انہوں نے اس کا پارٹ بنایا تو انہوں نے 9 ریگولیشن اور دی جن کو بولتے ہیں اسپیشل ریگولیشن۔ تو ٹوٹل 49 ریگولیشن ہے FATF کی، 40 ریلیٹ کرتی ہیں جو اسپیشلی AML سے، بعد میں 9 اور آئیں جو آئیں وہ CFT کے۔ یہ پاکستان، یہی وجہ تھا نا پاکستان گرے لسٹ میں رہا، تو اس کے بہت سے مشکلات کا سامنا پاکستان کو کرنا پڑا، اس کو شرائط کو پورے کرتے کرتے وہ پاکستان گرے لسٹ سے جب نکلا اس کے بعد سکھا سانس لیا گیا۔ پاکستان اکتوبر 22 میں گرے لسٹ سے باہر آیا۔ پچھلی تمام گورنمنٹس نے بڑا کام کیا، ہر گورنمنٹ اس میں لگی رہی، اور اس کو کسی طرح انہوں نے کہا ہم کسی طرح جو بھی FATF کی ریکوائرمنٹس پوری کریں، اور کرتے رہے، فلفل کرتے رہے بائی دا پیسج آف ٹائم۔ اکتوبر 22 میں آ کے 21 اکتوبر 2022 میں ایگزیکٹ ڈیٹ یاد پڑ رہی ہے، جس پاکستان کو اناؤنس کر دیا گیا کہ اب آپ گرے لسٹ سے باہر ہیں۔ لیکن جو بھی گرے لسٹ کی شرائط ہیں، بڑا افسوسناک بات یہ کہ آج بھی تمام چیزیں سوائے اس کے کہ ہم نے ان کی تمام کنڈیشنز تو پوری کر دی ہیں، لکھ تو دی ہیں، لیکن اس پہ اگر دیکھا ہے تو جو اس کی اور چیزیں ہیں سب پاکستان میں موجود ہیں۔ کرپشن ہمارے یہاں ہے، برائب ہمارے یہاں موجود ہے، اسمگلنگ ہمارے یہاں موجود ہے، تو ہم ابھی تک ان کی واش لسٹ میں ہیں۔ عمر فاروق صاحب، اس میں پاکستان میں اس ایکٹ کے تحت کون سے اقدامات متعارف کروائے گئے ہیں؟ AML ایک ایکٹ آیا 2010 میں، اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ، جو کہ بائی دا پیسج آف ٹائم اس کو امینڈیٹ کرتے رہا، 2020 تک انہوں نے امینڈ کر لیا سارا۔ اس میں انہوں نے کیا کیا کہ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے لیے اور DNFBP ڈیزگنیٹڈ نان فائنینشیل بزنس اینڈ پروفیشنز کے لیے، اور NPOs کے لیے، نان پروفٹ آرگنائزیشن کے لیے، اور ورچوئل ایسٹ کمپنیز کے لیے، جو پاکستان میں اپلائی نہیں ہوتا، لیکن ورچوئل ایسٹ کی چونکہ پاکستان میں ہے نہیں ابھی، کرپٹو کرنسی وغیرہ ہے تو، لیکن ابھی اس طرح اپلائی نہیں ہوا ہے، تو مینلی FI پہ اور DNFBP پہ اپلائی ہوا، پاکستان میں اپلائی ہو گیا فوری طور پہ، اور اس کو وہ لوگ لے کے چل رہے ہیں۔ یہ DNFBP پہ ہے اور فائنینشیل انسٹیٹیوشنز پر ہے اس کے اندر، اور جو NPOs ہیں، نان پروفٹ آرگنائزیشن ہیں، ان پر ہے۔ اچھا، اس کے ریگولیٹر پاکستان میں کون ہے؟ اس کے ریگولیٹرز پاکستان میں دیکھا جائے تو سب سے پہلے جو ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے، جس کے اندر میں تمام فائنینشیل انسٹیٹیوشنز آتے ہیں، تمام بینکس آتے ہیں، مائکرو فائنانس بینک آتے ہیں، انشورنس کمپنیز آتی ہیں، وغیرہ وغیرہ، سارے اس کے انڈر میں آتے ہیں۔ اور اس کے بعد FBR ہے، FBR کے اندر میں سارے DNFBP کے چیزیں آتی ہیں، جس میں ریئل اسٹیٹ وغیرہ ہیں، سب چیزیں، کیا نام ہے، گولڈ کے جو ڈیلرز ہیں، گولڈ کے یا پریشیس اسٹون سے ڈیلرز ہیں، جو اس کے ٹرسٹ ہیں، یہ سب چیزیں اس کے انڈر میں آتے ہیں۔ اور ایک تیسرا ادارہ SCCP جو ہے وہ پرائیویٹ کمپنیز میں جو ہے اس کو وہ سب چیزیں اس کے انڈر میں آتی ہیں۔ AML کن اداروں پر ویسے لاگو ہوتا ہے؟ AML جو ہے سارے فائنینشیل انسٹیٹیوشن میں لاگو ہے، جتنے بینکس وغیرہ ہیں، جتنے بھی بینک ہیں، چاہے سرکاری نیم سرکاری، سب پہ لاگو ہے، لازمی ہے، اور جتنی ڈیزگنیٹڈ نان فائنینشیل بزنس پروفیشن ہے سب پہ لاگو ہے۔ میں جس پہلے آپ کو سوال کیا تھا ریگولیٹر کون ہے، اس کے جو اس کو مانیٹرنگ کر رہے ہیں وہ کون سے ادارے ہیں؟ FBR کر رہا ہے، DNFBP کو ریگولیٹ کر رہا ہے، اور اسٹیٹ بینک کر رہا ہے، فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کو سارا ریگولیٹ کر رہا ہے۔ اچھا، پاکستان میں کس قسم کے عمر صاحب کاروبار ہیں جو DNFBP پہ اس کے انڈر میں آتے ہیں؟ DNFBP میں مین آتا ہے ایک تو ریئل اسٹیٹ کا، اس میں تمام ڈیولپرز بھی آ گئے، جو ریئل اسٹیٹ میں ڈیولپرز ہیں، تمام بلڈرز بھی آ گئے۔ پھر آ جائے گولڈ سے ریلیٹڈ، جو سلور سے ریلیٹڈ، جتنے آپ کو پریشیس اسٹون میں ڈیلرز ہیں، یا پریشیس جو بھی میٹلز ہیں اس کے ڈیلرز ہیں، وہ سب اس میں آ گئے ہیں، اس میں کور ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ تمام لائرز، وہ لائرز جو کہ ایسی کنسلٹنسی میں انوالو ہیں جو ان آئٹم سے ریلیٹ کرتی ہے، وہ تمام لائرز اس میں آ چکے ہیں۔ وہ اکاؤنٹنٹ جو اس میں انوالو ہیں، ان کی اکاؤنٹنسی میں، ان کے مشورے دینے میں، وہ تمام اکاؤنٹنٹ پہ لاگو ہوتا ہے، یہ سارا کا سارا ان لوگوں پہ لاگو ہے پاکستان میں۔ DNFBP ہے جو، اس کی رجسٹریشن کروانی تمام اداروں
اداروں کو, تمام ممکنہ اداروں کو کروانی لازمی ہے. ہاں, جو DNFVP کے اندر میں آتا ہے سب کو رجسٹریشن کا لازمی ہے. اس کی رجسٹریشن بالکل ضروری ہے, آپ سمجھ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. اس کے بغیر گزارا نہیں. FBR سے آپ کو ریگولیشن کرانی ہے DNFVP والوں کو. اچھا, پاکستان میں کاروبار کرنے کے لیے DNFVP میں رجسٹر ہونے کے لیے کیا طریقہ کار ہے؟ بڑا سمپل ہے, بڑا اچھا آسان سسٹم کیا ہوا ہے کہ آپ سائٹ پہ جا کے جو ہے نا وہ اپنا فارم فل اپ کر لیں گے آن لائن, اور جب فارم فل اپ کر لیتے ہیں اس کے ساتھ کچھ ڈاکومنٹس ہیں وہ آپ ڈاکومنٹس لگا دیتے ہیں, جو ان کے نیسری مینڈیٹری کچھ ڈاکومنٹس ہیں وہ لگا دیتے ہیں. ان کی طرف سے کمپلائنس آفیسر آ کے ساتھ آپ کے ڈاکومنٹس کنفرم کر لیتا ہے اور آپ کو سارٹیفکیٹ ایشو کر دیا جاتا ہے. بڑا آسان طریقہ کار ہے. پاکستان میں سے DNFVP کو کنٹرول کرنے کے لیے فریم ورک کیسے بنایا جاتا ہے, کنٹرول کس طرح کرتا ہے اس کو؟ اصل میں ہوا یہ کہ انہوں نے کیا کیا کہ پاکستان نے نا کچھ ایسے اپنے فریم ورک میں AMLA بنایا. سب سے پہلے انہوں نے بنایا اینٹی ٹرم ایکٹ 1997 میں, پھر AMLA بنایا 2010 میں, پھر اینٹی منی لانڈرنگ ریگولیشنز بنائی 2015 میں, پھر SRO 950 آیا وہ ابھی 2020 میں آیا, SRO 924 بھی 2020 میں آیا, اور بیچ میں FBR نے بھی اپنے ریگولیشنز دی اس سے ریلیٹڈ جو کہ بڑے اہم ہیں, اور بڑی FBR نے بڑے اچھی اس میں اپنے ان کی ڈیٹیل اسٹڈی کر کے اس کو پورا اپنے سائٹ پہ ڈالا ہوا ہے. اگر لوگ پڑھیں تو اس کو بڑا آرام سے سمجھ سکتے ہیں. لیکن عام بندہ تو اس کو نہیں پڑھ سکتا. عمر صاحب, اس میں کوئی ایکسپرٹ, جس طرح آپ ایکسپرٹ ہیں اس میں, آپ کے لیے تو یہ پانی ہے, پڑھنا آسان ہے. جو عام بندے کے لیے 90% ہمارے لوگ تو زیادہ لٹریسی ریٹ بہت کم ہے, اور چند لوگ ہیں جو بہت اچھے لیول پہ جو سمجھتے ہیں چیزوں کو. ہاں, اس میں یہ ہے نا کہ FBR نے ویسے تو وہاں بڑا آسان انگلش میں بھی موجود ہے اور اردو میں بھی موجود ہے, اور بڑا آرام ان کو سمجھایا ہر ایک کے لیے. لیکن اس کے باوجود سمجھ میں نہ آئے تو جو ہم جیسے لوگ ہیں مارکیٹ میں ہیں اویلیبل, ایزلی آپ ہمیں کانٹیکٹ کریں. ہم چونکہ ملک کے لیے کرنا ہے یہ, میں بتاؤں FATF کی ریگولیشن نمبر 2 جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ایوری انسٹیٹیوشن مسٹ کولیبریٹ ود دا اتھارٹیز ان آرڈر ٹو بی اے پارٹ آف دا نیشنل ایفرٹ. نیشنل ایفرٹ کا پارٹ بننا ہے ہم سب کو, اس لیے یہ فری آف کاسٹ ہمارے لیول پہ اس کو سمجھائیں گے انشاءاللہ. اگر کوئی سمجھ میں آئے, سمجھ میں نہ آئے گا تو ہم سے آئے سمجھے. اچھا عمر صاحب, یہ پاکستان میں جو چھوٹے چھوٹے کاروبار ہیں ان کو مستثنی ایسے یا ان کو بھی رجسٹر ہونا ضروری ہے؟ جو کاروبار DNFVP کے انڈر میں آ رہے ہیں نا, جو ریلیٹڈ ہیں وہ ان سب کو رجسٹر ہونا لازمی, جو اس سے باہر ہیں وہ ان کو ہونا لازمی نہیں. پھر استثنا کس کو ہے اسے؟ استثنا لائک جیسے میں آپ کو مثال دوں, کوئی عام دکاندار کریانہ والا دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے, اس کو ضرورت نہیں ہونے کی. کوئی جو ہے کوئی جو سروسز دے رہے ہیں ایسے ہی جو سمپل سروسز اکاؤنٹنسی کی دے رہے ہیں ملک کے اندر ہی, ان کو ضرورت نہیں کرنے کی, ان کو رجسٹر ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ان کو ضرورت نہیں ہے. اچھا, DNFVP ہے جو مالیاتی اداروں سے مختلف کیسے ہے؟ ہاں, مالیاتی اداروں کے اصل میں ریگولیٹر چونکہ اسٹیٹ بینک ہے, اسٹیٹ بینک کی تمام مانیٹری پالیسیوں کے لیے بناتا ہے, فسکل پالیسیوں کے لیے بناتا ہے, تو ڈائریکٹلی وہ اسٹیٹ بینک کے انڈر میں آتے ہیں, اسی لیے وہ الگ ہے. اور یہ چونکہ وہ اسٹیٹ بینک کے انڈر میں نہیں آ رہا ہے, ریئل اسٹیٹ وغیرہ یا گولڈ سے ریلیٹڈ لوگ ہیں, سلور سے ریلیٹڈ جو ہیں, جو پریشر اسٹون کے ڈیلرز وغیرہ ہیں, ان کے انڈر میں نہیں آتے, تو اس لیے وہ بالکل ان سے الگ ہی ہو گیا. AML اور CFT کے جو ضوابط ہیں وہ DNFVP کی ذمہ داری کیا ہے پھر ان کے اوپر؟ AML اور CFT جب آیا نا تو میں آپ کو بتایا کہ 40 ریگولیشن ہے اس کی, کیا نام ہے, FATF کی, اس کو بہت سمپلیفائی کر کے انہوں نے جو ڈال دیا کہ بھئی کچھ چیزیں انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے آپ جب جو رجسٹریشن ہو جائیں گے DNFVP میں, FBR سے جب رجسٹر ہو جائیں گے, آپ سب سے پہلے جب بھی کوئی شخص آپ سے ڈیل کرنے آتا ہے, آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں جو بھی شخص آتا ہے اس کے وہ پراپرٹی لے رہا ہے یا کچھ لے رہا ہے یا گولڈ لے رہا ہے, بندہ کتنا رسکی ہے, کس رسک میں وہ ڈیل کرتا ہے. وہ آیا کہ سمپل آتا ہے, لائک بڑے لو رسک پہ آتا ہے, میڈیم رسک میں آ رہا ہے یا ہائی رسک میں آ رہا ہے. لیکن مثال کے طور پر میں آپ جا کے میں کہتا ہوں ایک چھوٹی سی انگوٹھی ہیرے کی لینی ہے یا سونے کی لینی ہے جو کہ 50,000 کی ہے 70,000 کی, تو آپ کو ایک نارمل سے ٹرانزیکشن ہے, کوئی ایسا ایشو نہیں ہے, لو وہ دکھائے گا تو لو رسک والا آئٹم ہے. یا ایک لو سیلریڈ پرسن ہوں اور میں لائک 50,000 60,000 80,000 روپے کماتا ہوں, میں آپ سے آ کے کوئی 10-15,000 روپے کا ایک پلاٹ بک کروا رہا ہوں, تو وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو میں ہائی یا میڈیم رسک میں ہوں. یہ جو ہے نا, یہ سب سے پہلے آپ کو رسک کیلکولیٹ کرنا پڑتا ہے. پھر اس کی ہوتی ہے CDD ہوتی ہے کسٹمر ڈیو ڈیلیجنس. جب یہ دو کام ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ طے کر لیتے ہیں کہ اس کے بعد ان سب سے, ان صاحب کے ساتھ, ان لوگوں کے ساتھ جو بھی آئے ہوئے ہیں آپ کے پاس کسٹمر سے ڈیل کرنا ہے کہ نہیں کرنا. اگر یہ ان سے ڈیل کرنا ہوتا ہے تو پھر نیچرلی آپ اس کی CDD کرنے کے بعد ان کو وہ چیزیں بیچتے ہیں اور ان سے پیسہ کلیکٹ کر لیتے ہیں. اگر وہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ ہائی رسک والے کسٹمر ہیں تو پھر لازمی ہوتا ہے کہ آپ FMU کو, جو کہ ایک ادارہ ہے جس میں آپ سارے STR اور CTR کو رپورٹ کرتے ہیں, وہ آپ ان کو فائدہ رپورٹ کریں گے کہ بندہ شک ہے, سسپیشیس بندہ ہے, یا یہ 20 لاکھ سے اوپر ٹرانزیکشن کر رہا ہے. کیونکہ اس میں ایک شرط یہ بھی ہے CTR میں کہ آپ اگر کوئی آپ سے ٹرانزیکشن کرتا ہے وہ کیش میں کر رہا ہے, وہ 20 لاکھ روپے یا 20 لاکھ سے اوپر ہے, تو آپ کو فوری طور پہ FMU کو, فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ جو پاکستان نے بنایا ہے, اس کو فوری طور رپورٹ کرنا لازمی ہے. وہ بینکوں کو یا کیش پہ کوئی ڈیل کر رہا ہے یا کوئی سسپیشیس بھی ہے, ریئل اسٹیٹ سے ریلیٹڈ ہے یا کسی جیولر سے ریلیٹڈ ہے, ان کو بتانا, FMU کو بتانا ضروری ہے ان کے لیے. ضروری. اگر 20 لاکھ یا 20 لاکھ سے اوپر کی ٹرانزیکشن ہے, اگر 2-4 لاکھ کی, 1 لاکھ کی, 8 تو 50,000 کی, تو وہ کوئی مسئلہ نہیں, اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا, جو یہ DNFVP ہے, اس کی تعمیل کو بہتر بنانے کے لیے ریگولیٹ کے ساتھ کس طرح بہتر تعاون کر سکتے ہیں؟ آج ہی میری کسی سے بات ہو رہی تھی, میں اس کو یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں نا اس کے
अवेयरनेस बहुत ज़्यादा देनी है। DNFBP की अवेयरनेस है ही नहीं किसी को। आप देखा है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तब भी लोगों को प्रॉपर वो, जैसे आपकी किसी बैंक में अकाउंट खोलने जाए ना तो इतने आराम से आजकल अकाउंट नहीं खोलते, वो आपको पूरी मालूमात करते हैं आपके बारे में। लेकिन अगर आपकी प्रॉपर्टी लेने जाए ना तो मालूमात नहीं करते, वो कहते हैं हाँ भाई क्या लेना, आपको ये लेना, अच्छा लीजिए लें। वो सोचते भी नहीं है कि भाई क्या हो सकता है, वो बिल्कुल इसको सोचते नहीं किसी मनी लॉन्ड्रिंग का पार्ट बन सकते हैं या CFT का पार्ट हो सकता है, वो बस बेच देते हैं। तो इसकी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, हर स्टेज पे जाके उनको हमें अवेयरनेस देनी पड़ेगी। इसमें SSCP का DNFBP पे किस तरह किरदार अदा करता है ये SSCP? जो भी कंपनी बनती है ना, चाहे भी कोई भी कोई भी कंपनी बनती है, कोई एसोसिएशन, वो SSCP में रजिस्टर होना लाजमी है। तो वो जो कंपनी जो डायरेक्ट SCB के अंडर में आ रही होती हैं, वो फिर उनका SCP रजिस्टर करती है, उनसे मालूमात लेती है, उनका ऑडिट करती है, उनका कंप्लाइंस करती है, ये सब SCP करती है। जो ये DNFBP है या CFT है या AML है, जो टैक्स गुजार नहीं है, उस पर भी लागू होता है? असल में फाइलर तो लाजमी होना है, अब हर शख्स को फाइलर तो होना ही होना, ये तो लाजमी हो गया। अगर एक शख्स जो है वो फाइलिंग के उसमें अब आ रहा है तो उसको फाइलर होना लाजमी है। वो लाजमी तो है, लेकिन अभी तो बहुत से ऐसे अशराफिया है जिनके पास, डिपार्टमेंट के पास 1.5 करोड़ बंदों का डाटा है, हुकूमत की जिसको बार बार इजहार कर चुकी है, लेकिन वो इस काबिल हैं जो टैक्स नेट में और टैक्स नेट के दायरा कार में आते हैं और उनको टैक्स भी देना चाहिए, लेकिन अभी तक उनको उस नेट में नहीं लाया जा सका। इसका मतलब उस पर फिर जो नेट में नहीं है उनको पर ये लागू नहीं है? नहीं, उन पर लागू इस सेंस में आता है कि जब वो खरीदने जाते हैं प्रॉपर्टी तो उन पर टैक्स डबल हो जाता है ना। यानी कि अगर आप देखें अगर एक शख्स प्रॉपर्टी खरीदता है तो जो भी टैक्स का अमाउंट मैं देखा है फाइलर के लिए, तो नॉन टैक्स जो होता है, अगर एक बंदा नॉन फाइलर है तो उस पर तो वो डबल है टैक्स के। तो उस ऐसा कल्चर पाकिस्तान का ऐसा है, वो डबल देने के लिए तैयार है, टैक्स नेट में आने के लिए लोग तैयार नहीं है। लेकिन फिर इसमें गवर्नमेंट FPR का एक काम बनता है ना कि ऐसे लोग जो प्रॉपर्टीज ले रहे हैं उनकी लिस्ट लें, उनसे रियल एस्टेट वालों से उनकी लिस्ट लेकर और फिर ऐसे लोगों पर हाथ डालें कि जिन्होंने ज़्यादा टैक्स पे कर रहे हैं। उनको पता है ज़्यादा टैक्स पे कर रहे हैं तो इसका मतलब ये कि ये पैसा प्रॉपर्टी तो खरीद रहे हैं लेकिन टैक्स में रजिस्टर नहीं है, तो उनको FPR को चाहिए कि उन बाहर डाल दें। पाकिस्तान में हजारों लोग नहीं लाखों लोग हैं जो प्रॉपर्टी सेक्टर से वाबस्ता हैं, रियल एस्टेट से वाबस्ता हैं, डीलर हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं। DNFBP का लेटर का वो चंद बंदों को जो सही पढ़े लिखे हैं उनको शायद इल्म हो, उसका सर्टिफिकेट देना पड़ता है, बाकी तो किसी को पता ही नहीं है। हाँ, मैंने आपसे कहा ना, इसलिए भी आज ही मेरी बात हो रही थी DNFBP में उनके डायरेक्टर से कि वो कह रहे थे कि हमें इस पे अवेयरनेस पे बहुत सेमिनार कर रहे हैं, तो हमें इसका ना अवेयरनेस देनी पड़ेगी। जैसे फाइलर की अवेयरनेस पिछले 2-3 सालों में बहुत हुई है, तो अब फाइलर बहुत तेज़ी से बढ़े हैं पाकिस्तान में, इन्हांस मोर देन 100% इन्हांस कर गए हैं फाइलर की तादाद जो है ना, जो लास्ट ईयर से भी अगर आप देखें तो ऐसे जब आप इसकी अवेयरनेस देंगे ना तो फिर लोग इसमें आएंगे, अदरवाइज तो नहीं आएंगे। अब जैसे तब भी लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में तब भी अवेयरनेस है, आप जरा थोड़ा अंदर चले आएँ, आप जाएँ मुल्तान, आप जाएँ सियालकोट, आप जाएँ गुजरावाला, इन शहरों में वहाँ तो बेचारों को DHA के कोई डीलर हैं, प्रॉपर्टी डीलर जो अवेयरनेस रखते हैं, बाकी तो शायद दूसरे जिलों में तो कुछ ना होने के बराबर। अच्छा उमर साहब, FMU ये DNFBP की निगरानी किस तरह करता है? FMU ना मेन हब है, FMU के बगैर हम चल ही नहीं सकते। FMU मेन हब है। FMU को जितनी CTR यानी करेंसी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट है, जितनी STR है, जितनी यानी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट है, ये इनको देना लाजमी है। जब आप इनको रिपोर्ट कर देते हैं तो वो फिर अपने जो उनसे रिलेटेड इदारे हैं जिसमें FIA है, SCP है, उनसे वो आपस में कोऑर्डिनेशन में आ जाते हैं और वो अपना डाटा एनालिसिस करते हैं पूरा इन सब लोगों का। तो FMU बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। DNFBP को जरूरी मालूमात जो फराहम नहीं करते, इनकार करते हैं, फिर उसको किस तरह इनको हैंडल करना चाहिए? अगर कोई ऐसा शख्स है जो आपको नहीं मालूमात दे रहा और आप पूछ भी रहे हैं, देखिए इसमें सबसे बड़ा कि पहले तो आप ये तय कर लें कि वो बंदा हाई रिस्क हो गया। अगर बंदा जो आपसे आप पूछना चाह रहे हैं वो नहीं जवाब दे रहा, प्रॉपर आंसर रिप्लाई नहीं दे, तो हाई रिस्क हो गया। जब वो हाई रिस्क हो गया है तो इसका मतलब उस पर इन्हांस ड्यू डिलिजेंस अप्लाई हो चुकी है। इन्हांस ड्यू डिलिजेंस अप्लाई होने के बाद आप फौरी तौर पर ये करें कि जो जितनी उससे इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं ना, उस इन्फॉर्मेशन को किसी तरह रिकॉर्ड पे लाएं कि मैंने से चीज़ें मांगी से नहीं दी। उसका तरीका ये होता है कि आप एक टेम्पलेट बना लें अपने पास, एक फॉर्म, और वो उससे भरवाएं, तो वो उसमें अक्सर चीज़ में नील नॉट अप्लीकेबल या नील लिखेगा या नहीं वो करेगा, तो वो आपका एक बन जाएगा, रिकॉर्ड बन जाएगा, और फिर उससे आपको ट्रांजेक्शन नहीं करनी है और उसकी सस्पिशियस रिपोर्ट फौरी तौर पर उस बंदे की फाइल करनी है। बेसिक हम डिस्कस किए हैं इसकी ना, बेसिक क्या है। आज तक पाकिस्तान में जिस तरह आप कह रहे हैं सब शऊर और आगाही कोई इस तक मुहिम चलानी चाहिए थी अवेयरनेस के लिए, जो DNFBP से जो रेगुलेटर इदारे हैं उनको चाहिए था, हुकूमत को चाहिए था, उन सब मुतल्लिका इदारों को चाहिए था ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको समझ सकें। आज का जो हमारा ये पहला पार्ट था, इसमें अगर हमने किसी को, अपने अवाम को, अपने देखने वालों को ये पैगाम देना है, अभी इसकी बेसिक इतनी मजबूत है, अगर इसको हमने फॉलो ना किया, ये शराइत को पूरा ना किया, तो हमारे साथ क्या क्या हो सकता है। असल में मैं ये पैगाम तो बधाई देता हूँ, लेकिन इसमें सबसे पहले मैं कहूँगा भाई देखें, चूँकि ये है नेशनल एफर्ट है, मिल के करना है, क्योंकि मुल्क के लिए करना है। अगर खुदा न खास्ता हम दोबारा लिस्ट में आते हैं, खुदा न खास्ता हम पे सैंक्शंस लग जाती हैं, तो आपके सारे कारोबार यहाँ पर ठप हो जाएंगे, आप खुद लेट जाएंगे ना। आपको मसाइल दुनिया भर में, आपके मूवमेंट में आज भी मसाइल हैं और मूवमेंट मसले हो जाएंगे। तो हमें चाहिए मिल के एफर्ट करें। हम ऐसे लोगों को जो कि पैसा लॉन्ड्रा का यूज कर रहे हैं, जो पैसा सेफ्टी में देने की कोशिश
کر رہے ہیں فائنینسنگ ٹیررزم کی فائنینسنگ کر رہے ہیں, ایسے لوگوں کو ہم پکڑیں اور ان کو گرپ میں لائیں, تاکہ یہ ملک کے لیے ہمیں کرنا پڑے گا, لازمی ہے. عمر صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, ہمارے ایکسپرٹ کی آپ نے گفتگو سنی. آج ہم نے بیسک پہلے پارٹ میں اس کی بیسک کو ڈسکس کیا ہے, کیونکہ دہشت گردی ایک ناسور ہے جس پر قابو پانے کے لیے حکومت کو ہی نہیں, اداروں کو ہی نہیں, تمام عوام کو بھی مل کر اپنی کوشش کرنی چاہیے. یہ اب ہمارے ملک کے لیے, ہماری قوم کے لیے ہے, یہ قومی فریضہ جس کو ادا کرنا ہے. دوسرے پارٹ میں ہم اس کے طریقہ کار کو ڈسکس کریں گے, کس طرح یہ اس میں امپروومنٹ پاکستان میں آئی ہے, اس کا طریقہ کار کیا ہے, کس طرح لاگو ہوتا ہے. نیکسٹ پروگرام تک کے لیے افضل ایوبی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. دیکھیے پروگرام ٹیکس اور عوام افضل ایوبی کے ساتھ.